بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ یہاں آئے ہیں. جیسے آپ کو پتا ہے کل ایک تاریخی دن تھا اور یونائٹڈ اپوزیشن نے پارلیمان میں سلیکٹڈ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد پیش کیا. آج ہم بھوٹانی صاحب کا شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ پاکستان کے عوام کے ساتھ اس مرحلے میں کھڑا ہو رہا ہے اور پورا پاکستان کا یونائٹڈ اپوزیشن بھوٹانی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں, ویلکم کہتے ہیں, سلوٹ کرتے ہیں. اور ہم تھوڑا چاہیں گے کہ خود آپ کے سامنے اپنا موقع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح اجازت. بسم اللہ. میں ایم این اے منتخب ہوا ہوں انڈیپینڈنٹ لسبیلا گوادر سے. 3.5 سال سرکار کے ساتھ تھا اور اب 3.5 سال رہنے کے بعد میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھائیاں برائیاں یا کیا. ٹھیک ہم چلے, میں بھی ان کو ووٹ دیتا رہا, وہ بھی میرے ساتھ ٹھیک چلے. لیکن اب جو پالیٹکس ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ الیکشن آ رہا ہے تو ہمارے لیے کیا چیزیں سود مند ہیں. ظاہر ہر ایک نے اپنا الیکشن کی طرف نظر رکھنی ہے. تو زرداری صاحب تو مہربان ہیں, ہمارا 42 سال کا تعلق ہے اور بہت احسانات ہیں زرداری صاحب کے میرے اوپر. بلاول صاحب ان کے فرزند ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہیں, ایک پارٹی کے سربراہ ہیں. اختر مینگل صاحب ہمارا ایک گھر ہے, انہوں نے آج کہا چلتے ہیں زرداری صاحب کے پاس اعلان کرتے ہیں. میں نے کہا جی میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں, اگر آپ کہتے ہیں آپ فارملی بھی کر لیتے ہیں. مولانا واسع صاحب, حیدری صاحب, سردار ریاض صاحب, ہم سب ساتھ آئے. تو میں اب زرداری صاحب کے ساتھ ہوں, اپوزیشن نہیں. میرے لیے زرداری صاحب باقی, جہاں وہ جائیں گے میں اس کے ساتھ چلا جاؤں گا. ہاں میری اپوزیشن میں ہے تو اپوزیشن میں ہوں. صحیح بتا دیتا ہوں نا. اختر اور زرداری صاحب کے ساتھ میرا تعلق ہے اور جہاں وہ مجھے لے جائیں گے میں چلا جاؤں گا. اور ایک بات میں بتاؤں زرداری صاحب آپ کی اجازت سے, میری الیکشن میں ڈاکٹر مالک بلوچ جو نیشنل پارٹی کے ہیں, امیر حاصل بزن جو مرحوم, ان کا بڑا کردار تھا. تو انہوں نے بھی مجھے, آج صبح میری ڈاکٹر مالک سے بات ہوئی, انہوں نے بھی زرداری صاحب آپ کو سلام بھیجے ہیں اور مجھے کہا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے ان کی جماعت, تو مجھے کہا ہے کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ جائیں. تو وہ بھی میں آپ کو سر بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے بھی مجھے کہا ہے. اور اختر جان اور ہم تو ایک گھر ہے, ہمارے ہاں وہ ایم این اے والا رشتہ نہیں ہے, ایک گھر ہے. زرداری صاحب کا حکم, ہم حاضر ہو گئے. اس کی ضرورت نہیں تھی, ویسے ہی میں نے ان کو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ جی میری وجہ سے آپ کا کوئی معاملہ نہیں رکے گا. لیکن آج چلے اوپنلی ہو گیا آپ کے تھرو, اور بہت شکریہ بلاول صاحب, آپ نے عزت دی. تھینک یو ویری مچ. مینگل صاحب تمام میڈیا کا گزار اور حسن بھوٹانی صاحب نے, اور کئی دنوں سے ہماری کوشش تھی اور انہوں نے ذہنی طور پر تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ پوزیشن کو جوائن کریں گے. اور باقاعدہ اس انداز میں اس نے آپ لوگوں کے سامنے اپنی پوزیشن کے ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے. میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں جو انہوں نے اپنے الفاظوں میں مجھے یاد کیا اور اپنی پارٹی کی طرف سے, متحدہ اپوزیشن کی طرف سے ان کو اپوزیشن کے اس کیمپ میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور جس طرح دن گزرتے جا رہے ہیں, حکومت نے جتنے اس کو ہمارے اس عدم اعتماد کی تحریک کو ڈیلے کرنا چاہا ہے اور اس ڈیلے کی وجہ سے جو ہے نقصانات کو حکومت اٹھا رہی ہے. اور جتنا اس نے ڈیلے کیا اس کے اسی طرف سے جو ہے وہ اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے یا ان کے غیر آئینی اقدام کی وجہ سے لوگ اس طرف آ رہے ہیں. تو میں ایک بار پھر حسن بھوٹانی صاحب کو حسن کے اس کیمپ میں خوش آمدید کرتا ہوں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
خوشی کا دن ہے کہ جناب اسلم بھوتانی صاحب جو اسپیکر بھی رہے اور بہت کچھ رہے بلوچستان میں، اس وقت میں ہیں اور انہوں نے جناب زرداری صاحب کی موجودگی میں اپوزیشن کے عدم اعتماد کی تحریک میں ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے۔ میں اپنی جماعت کی طرف سے اپوزیشن کی طرف سے خیر مقدم کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اب عمران کو مستعفی ہونا چاہیے۔ وہ اکثریت کو بیٹھے ہیں، اکثریت اس کے پاس نہیں رہی۔ ایسے حالات میں زبردستی ملک کا مسلط ہونا، قوم کا مسلط ہونا، اس کا کوئی جواز نہیں ہے اور کشتی میں سوراخ بڑھ رہے ہیں۔ شاذ بگٹی نے پیداوار کیا، کل پھر بلوچستان عوامی پارٹی نے، پھر آج تابوت میں اسلم بھوتانی نے ایک ایسا کیل ٹھوکا ہے کہ انشاءاللہ العظیم اب وہ جانور نہیں ہو سکے گا۔ تو میری درخواست ہے کہ عمران خان استعفیٰ دے دیں اور گھر چلے جائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک منٹ ایاز صادق صاحب میرا چائنا سے آپ ادھر آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جوائنٹ اپوزیشن کی طرح جس طرح میرے سینئر قائدین نے بات کی ہے، اسلم بھوتانی صاحب کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ ایک چیز غور کرنے والی ہے کہ دنوں کے اقتدار کے لیے لوگ اپوزیشن کو چھوڑ کے اور حکومت میں چلے جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ حکومت کو چھوڑ کے، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے حکومت کو چھوڑ کے لوگ اپوزیشن میں جا رہے ہیں؟ اس کی وجوہات آپ کے سامنے ہیں۔ شاہزین مفتی صاحب نے بھی بات کی، واب پارٹی نے بھی کل اعلان کر دیا اور آج اسلم بھوتانی صاحب نے بھی، اور اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے ممبران ہیں وہ جو فیصلہ کر چکے ہیں یا جو بات کرتے ہیں، اپنے تحفظات کی بات کرتے ہیں، اس کی وجوہات نہ صرف انکمپیٹنس ہے بلکہ کرپشن بھی ہے، گڈ گورننس بھی ہے، اور سب سے زیادہ ہے عمران خان صاحب کے رویے کی اپنے ممبران سے اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ۔ اور ہم انشاءاللہ آپ کو جس دن ووٹ ہوگا، حیران کن نمبر آپ کے سامنے آئے گا جو حکومت کے خلاف ووٹ کریں گے، حیران کن نمبر آئے گا آپ کے خلاف۔ یہ میں دعویٰ بھی کر رہا ہوں اور باقی جوائنٹ اپوزیشن کے قائدین کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ نمبر اور تعداد کتنی بڑی ہوگی، اور آہستہ آہستہ یہ بڑھتی جا رہی ہے تعداد، اور وجہ یہی ہے کہ انہوں نے فیصلہ یہ کر لیا کہ عمران خان صاحب اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے۔ عمران خان صاحب نے جو پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے وہ شاید کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں کوئی جماعت بلکہ پاکستان کے دشمن کو نقصان نہیں پہنچا سکے جو عمران خان صاحب نے پہنچایا ہے۔ اور لوگ پاکستان کا سوچتے ہیں، پاکستان کی معیشت کا سوچتے ہیں، اور خدا نخواستہ بینک رپسی سے ڈوبنے کے لیے جو عمران خان جس طرف لے گئے، اس کے ان چیزوں کی وجہ سے اور بھی بے شمار وجوہات ہیں، وہ آپ سب جانتے ہیں۔ مہنگائی ہے، مہنگائی مارچ بھی آپ نے دیکھ لی، بے روزگاری ہے اور بے چینی ہے لوگوں میں، اور ہماری فارن پالیسی جو ہے وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ ہم نے کس طرح ہر اپنے دوست کو ناراض کر لیا، چونکہ عمران خان صاحب ملک کا نہیں سوچتے، اپنی سیاست اور اپنے اقتدار کا سوچ رہے ہیں۔ میں اسلم بھوتانی صاحب کو اور باقی دوستوں کو
جو کل آئے اور شاہزین صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ چند دنوں میں آپ اور اچھے نتائج دیکھیں گے. شکریہ. ایسا کیا ہوا کہ اوور دا نائٹ وہ چلے گئے؟ اور دوسرا کیا کسی دھڑے کے ساتھ ابھی بھی آپ کی ایم کیو کے کسی ایم ایل کیو کے کسی ابھی وہ بندے کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے؟ بیٹا سیاسی لوگوں کا راستہ تو رہتا ہی ہے. ہم کوشش کر رہے تھے، جس طرح میں نے پہلے دن کہا کہ ملک جس حالات میں ہے اس میں ہم سب مل کے ملک کو بچانے کی کوشش کرنی پڑے گی اور بچانا پڑے گا. تو اس سوچ سے میں نے ان کو بھی دعوت دی تھی اور کافی وہ تیار تھے، آ گئے تھے. پھر مجھے نہیں پتا کہ اچانک ان کو کیا سوچ آئی. یہ تو ان سے پوچھا جائے کہ وہ رات کو 12 بجے مجھے مبارک دینے آتے ہیں اور مبارک لینے آتے ہیں اور صبح کو کہیں اور چلے جاتے ہیں. یہ تو ان سے پوچھنا پڑے گا. زرداری صاحب ایسا ہے کہ ایک تو آج ایک دو چینل میں اس طرح کی لاجانی گفتگو کی گئی کہ زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب سے کوئی ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ کے رویے کی وجہ سے پولیس کام گئی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صحیح ہے، بلکہ اس طرح کا ایک دیا گیا تاثر. دوسرا یہ کہ بلوچستان کی 3 ماشاء اللہ 3 پارٹیاں آپ کے ساتھ آ گئی ہیں، 3 لوگ آ گئے ہیں بلوچستان 3 پارٹی کے لوگ. لیکن اب سندھ کے ایم کیو ایم اور شہری سندھ کے اور پنجاب سے جو باقی ہیں تو مزید کب تک آ جائیں گے آپ کے ساتھ؟ سر میں آپ سے عرض کروں کہ ان سے بھی ڈائلاگ ہے، ان نے بھی ہم سے وعدے کیے ہوئے ہیں. اس پہ ڈائلاگ پہ سی ایم سندھ اور سی ایم اور سندھ کی کیبنٹ آئی ہوئی ہے، ان سے ڈائلاگ کر رہے گے انشاءاللہ. وہاں سے بھی اب کچھ اچھی خبر ہے. میرے ایک زرداری صاحب سے سوال ہے آپ سے اور ایک بلاول صاحب آپ سے ہے. آپ سے تو یہ سوال ہے کہ آج پھر حکومت نے ایک خاص طور پر آپ کو ٹارگیٹ کرتے یہ الزام لگایا ہے کہ وہ خط آیا ہے اور وہ خط میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ آپ لوگ بیرونی قوتوں کے اشاروں اور پیسوں پر کھیل رہے ہیں. آپ اس کا جواب دے دیجیے. اور چیئرمین پیپلز پارٹی سے میرا سوال یہ ہے کہ ایسے کیا مسائل ہیں کہ ایم کیو ایم کے ساتھ معاملات جو لگ رہا تھا ایک ہفتہ پہلے کے تقریباً طے ہو گئے ہیں وہ پھر لٹک گئے ہیں اور آپ کو دوبارہ ریکارڈ کرنا پڑا؟ کیا ان کے مطالبات ایسے ہیں کہ آپ کو پورے کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ جہاں تک عمران خان کی جھوٹے الزامات ہیں اور یہ خط کی بات ہے، پورا اپوزیشن نے چیلنج کیا، ہم بھی چیلنج کرتے ہیں کہ قوم کے سامنے لے کر آئے، ثابت کرو. 3 سال سے اب پاکستان کے عوام پہچان چکے ہیں کہ خان صاحب کا عادت ہے کہ وہ جھوٹے الزامات لگائیں. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے، میں ریٹریٹ کرنا چاہوں گا کہ یونائٹڈ اپوزیشن کا تعداد عدم اعتماد جمع ہوتے ہوئے پورے تھے. آج یونائٹڈ اپوزیشن کا تعداد اس سے بھی زیادہ ہے. ہمارا یہ ڈیزائر تھا اور ہے کہ ہم اپنا تعداد کے ساتھ ساتھ جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو اس لیے ساتھ لے کے چلے کہ آگے جا کے جو ریفارمز ہیں، جو مسائل ہیں، ان کا حل نکالنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کنسنسس کی ضرورت ہے اور سب سے مل کے بات کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک ایم کیو ایم کی بات ہے، وہاں میں نے بار بار کہا، آج پھر آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، ایسا ان کا ایک ڈیمانڈ نہیں ہے جو میں نے 2 ہفتہ پہلے انکار کیا جب وہ پہلے بار ہمارے سامنے آئے، یا آج تک میں ان کے کوئی نا ڈیمانڈ پہ انکار کر رہا ہوں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی اس پہ بھی زور دے رہا ہوں کہ ہر صورت میں اور ہر حال میں پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی معیشت کی ترقی کے لیے، کراچی کو سنبھالنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ایم کیو ایم کے ساتھ میوچل گراؤنڈ ڈھونڈنا ہے، ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنا ہے فار دا لانگ ٹرم اسٹیبلٹی آف پاکستان. تھینک یو. عثمان صاحب، زرداری صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ متحدہ اپوزیشن کا اب پنجاب میں وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ کیا پرویز الہی اب بھی اپوزیشن کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے ان کے لیے دروازے کھلے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اب دیر ہو چکی ہے اور
یہ ہم سب اتحادی بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ کس کو ہم چیف منسٹر کے لیے نامنیٹ کریں، اور جس کو اپوزیشن بنائے گی وہ بن جائے گا. نمبرز ان کے پاس نہیں ہیں، نمبرز ہمارے پاس ہیں. تو انشاءاللہ پنجاب میں بھی ہم چینج لائیں گے اور اپنی مرضی کی چینج. جن جماعتوں کے ساتھ آپ انگیج ہیں، جن کو لے کر آپ طریقہ خدمات کامیاب بنانا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے تاثر یہ عام ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں چلتی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے تو یہ معاملہ یہ الجھ کیوں گیا ہے، یہ آسان کیوں نہیں ہو پا رہا؟ کہیں اسٹیبلشمنٹ ڈبل گیم تو نہیں کر رہی کہ کچھ کو ادھر اشارہ کچھ کو ادھر اشارہ، حکومت میں جا رہا ہے کوئی اپوزیشن، کوئی مسئلہ کہاں پہ پھنسا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا ڈیول از ان دا ڈیٹیلز. تو ڈیٹیلز میں باتیں ہو رہی ہیں، ڈیٹیلز میں قانون سازی ہونی ہے، تو اس پہ ڈائلاگ شروع ہو رہا ہے. ہمیشہ ہی ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ناکام ہوئی اور آپ نے آئینی اور جمہوری طریقہ کار اپنا کے تحریک اعتماد لایا، تو اپوزیشن کے پاس کیا پلان ہے؟ مسائل بھی ہیں، ان مسائل کا حل کیسے نکلے گا؟ انتخابات بھی ہو رہے ہیں، تو پلان کیا ہے اپوزیشن کا؟ اگر حکومت کو آپ گھر بھیج بھی دیتے ہیں، آپ کو امید ہے کہ طریقے میں اعتماد کامیاب ہوئی، تو آپ کے پاس کیا پلان ہے کہ مسائل حل ہوں اور آپ آگے بھی بڑھیں؟ انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی جب اقتدار سنبھالا تھا، جب مشرف صاحب تھے اور وہ چلے گئے، تو ان کے بعد بھی ہم نے سنبھال کے وہ بھی اسی نج پہ لے آیا تھا، اسی جگہ پہ ہم پہنچ گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی ویٹ کی امپورٹ کی بات ہوئی تھی، ویٹ امپورٹ ہو رہا تھا، شوگر امپورٹ ہو رہی تھی، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں تھا، لوگوں کی تنخواہوں کے ایشوز تھے، ہر قسم کے مسئلے وہ ہم نے سالو کیے تھے. تو انشاءاللہ اتفاق بیٹھ کے اور انفیکٹ ساتھ مل بیٹھ کے ہم آئندہ کا راستہ بھی بنا لیں گے. صاحب میرا آپ سے ایک کوشچن ہے کہ اس طریقے اقدامات کو جہاں تک پہنچانے میں آپ کا مرکزی کردار ہے. طریقے انصاف کے بلاول کا مرکزی کردار، طریقے انصاف کے کافی لوگ آپ نے ادا کیے، اس کے علاوہ باب پارٹی بھی آ گئی، آج غزالی صاحب بھی آ گئے. کیا آپ اعتبار کر سکتے ہیں کہ فیوچر میں یہ لوگ آپ کے ساتھ رہیں گے؟ کیونکہ 3.5 سال یہ لوگ گورنمنٹ کے ساتھ رہے، اور کیا آپ سوچتے ہیں کہ فیوچر میں یہ آپ کے ہمنوا بنیں گے؟ سر میں سمجھتا ہوں ان سب کو احساس ہے کہ پاکستان کے ساتھ رہنا ہے، پاکستان کو بچانا ہے، پاکستان کی اکانومی کو بچانا ہے، اس میں ہم سب کا بھلا ہے. یہ بھی بچتے ہیں، میں بھی بچتا ہوں، ہماری آنے والی نسلیں بھی بچتی ہیں. تو یہ سب میرے ساتھ جو دوست آ گئے ہیں، آج تک میں نے ووٹرانی صاحب کو پہلے نہیں کہا کہ آپ میری پارٹی میں آ جائیں، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں سب کے حالات، اور اس وقت جب مجھے ضرورت ہے تب میں نے ان کی طرف نظر دوڑائی، تو انہوں نے میرے وعلیکم السلام کر کے اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوں. تو اس طرح کے کافی دوست ہیں جو پاکستان کا سوچ رہے ہیں. کچھ دوست صرف پاور کی بات کر رہے ہیں، ہم پاکستان کا سوچ رہے ہیں. پاور تو آتی جاتی چیز ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ہمارا. بلاول صاحب آپ سے ایک سوال ہے، اور صاحب یہ سوال میں بلاول صاحب سے کیا تھا کہ آپ جب حکومت میں آئے تھے تو آپ نے بلوچستان سے معافی مانگی تھی اور بلوچستان کے کیس کا بھی اعلان کیا تھا. آج کی صورتحال میں بلوچستان کھلم کھلا آپ کے ساتھ کھڑا ہے، تو آپ اس وقت بلوچستان کو کیا کمٹمنٹ یہاں پہ دے رہا ہوں؟ بلاول صاحب آپ نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ انٹروین کرے اسپیکر کے حوالے سے کہ ہو سکتا ہے مداخلت ہو، تو آپ اب جو عدم اعتماد کی تاریخ ٹیک اپ ہو چکی ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب انٹروین کی ضرورت ہے؟ بلوچستان کے ساتھ اور ہمیشہ کے لیے، جیسے ہر صوبہ کے لیے ہم سوچتے ہیں، ہم وفاق کے لیے سوچتے ہیں، اور ہم سب کا یہی کوشش ہوگا کہ ہم ہر صوبہ کو ان کا حق پہنچائیں. صدر زرداری نے ہمیشہ اپنے دور میں یہ ایفرٹ کی، اور آنے والے وقتوں میں ہمارے یہی خیال ہوگا، یہی سوچ ہوگا. لیکن جو کردار میرا خیال میں عدم اعتماد میں بلوچستان کے ساتھی نے صف اول کا کردار ادا کر رہی ہے، اور جو پہلا
اور جو سب سے پہلے اور جو بہادری دکھا کے سامنے آ رہے ہیں وہ سارے بھوٹانی صاحب، کل بلوچستان عوامی نیشنل پارٹی، عوامی پارٹی اینڈ JWP. تو یہ ایک بہت ہی اچھا انڈیکیشن ہے. اور پاکستان، جیسے صدر زرداری صاحب نے کل کہا کہ اگر بلوچستان ہے تو پاکستان ہے، بلوچستان ساتھ ہے تو پاکستان ساتھ ہے، بلوچستان کا مستقبل روشن ہے تو پاکستان کا مستقبل روشن ہے. جہاں تک سپریم کورٹ کی مداخلت کی بات ہے، میرا خیال میں جہاں ایک کیس اب ساتھ ساتھ چل رہا ہے سپریم کورٹ میں اور ہر دوسرا دن اعلیٰ عدلیہ کا بینچ بیٹھ رہا ہے، تو اب اسپیکر صاحب ایسے سوچے گا بھی نہیں کہ وہ کوئی غیر آئینی کام کرے، کوئی دھاندلی کرنے کی کوشش کرے. اس لیے ہمارا اعلیٰ عدلیہ بیٹھا ہوا ہے، وہ پارلیمان کے ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں. اور میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستان کی عدلیہ عدم اعتماد میں دھاندلی نہیں ہونے دیں گے. پاکستان میں جمہوریت کا اور آئین کا خیال رکھنے والے اور پاسداری تحفظ کرنے والا کہ جو ذمہ داری ہیں وہ اعلیٰ عدلیہ ہے، اور ہمارا امید ہے وہ اپنا ذمہ داری پہ خود پورا اتریں گے. ذوالفقار، دیکھیں ہم اور آپ کوئٹہ میں اکٹھے تھے جب میں اسپیکر تھا. آپ نے سوال کیا کہ زرداری صاحب نے بلوچستان کے لیے کیا کیا ہے. معافی مانگی تھی اور دیا تھا نا. 100% NFC 102% NFC کا ایوارڈ بڑھا، دوسرے صوبوں کو کم کر کے بلوچستان کو دیا. اور پھر اس میں یہ کنڈیشن ہے کہ جی اگر ٹیکس کلیکشن پورے پاکستان میں کم ہوگی تو باقی صوبوں پہ کٹ لگے گا لیکن بلوچستان پہ نہیں لگے گا. 5000 نوکریاں بلوچستان پیکیج کے تحت دی. 120 ارب روپے جو NFC کے علاوہ ہیں، جو آپ نے سنا ہوگا نواب بھٹی صاحب بھی کہتے رہے کہ جی ہمارے گیس ڈیولپمنٹ سر چارج ہے، وہ ان ایڈیشن ٹو NFC وہ 120 ارب ملے. 17 جب ہم اس وقت نئی گورنمنٹ بنی تو 17 ارب روپے اسٹیٹ بینک کا اور ڈرافٹ تھا، وہ فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے اوپر لیا. مولانا واسع صاحب کو پتا ہے، بیٹھے ہیں نا یہاں. تو اتنا کچھ کیا بلوچستان کے لیے. اور 100 ڈیمز کا جو پروجیکٹ ہے وہ بھی اس زمانے میں شروع ہوا جو ابھی تک چل رہا ہے. وندر ڈیم زرداری صاحب خود آئے تھے گراؤنڈ بریکنگ کرنے کے لیے، جو 13 ارب کا کام چل رہا ہے. تو بہت بلوچستان کے لیے کیا. اب ہم نے وہاں صحیح خرچ نہیں کیا، اس کا تو ذمہ دار نہ مرکز ہے نہ زرداری صاحب ہے، وہ تو پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں. اور ایک ساتھ بات بتاتا چلوں کہ میں نے ڈیمانڈ کوئی نہیں رکھی ہے زرداری صاحب سے، نہ اندر کمرے میں نہ آپ کے سامنے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. اور ڈیمانڈ رکھ کر کوئی مار نہیں کھانی ہے میرے زرداری صاحب سے. زرداری صاحب جو اعداد و شمار ہیں اس میں تو یہ حکومت گئی آپ کی آ جائے گی. سوال میرا یہ ہے کہ جیسے ہی متحدہ اپوزیشن کی حکومت آئے گی تو میاں نواز شریف کتنے عرصے تک واپس پاکستان آ سکتے ہیں؟ یہ میاں صاحب کا فیصلہ ہوگا، اس کا جماعت کا فیصلہ ہوگا. اور ہم نے جو سب سے پہلے کام کرنا ہے وہ جو دھاندلی کا سلسلہ چل رہا ہے، جو ہمارا خدشہ ہے کہ خان صاحب آگے جا کے 2023 کا الیکشنز میں بھی وہی دھاندلی کرنا چاہ رہا تھا. الیکشن کمیشن کے پر کاٹ کے ان کو کمزور کرنا چاہ رہا تھا. RTS پلس کو EVMs کی صورت میں لے آنا چاہ رہا تھا. تو ہمیں مل بیٹھ کے وہ الیکٹورل ریفارمز کروانے پڑیں گے تاکہ آگے جا کے ہم صاف و شفاف الیکشنز کر سکیں اور عوام کے نمائندے پھر ملک کے مسائل حل کر سکیں. سوال یہ ہے کہ جو تحریک عدم اعتماد ہے اس میں آپ کو بھی علم ہے کہ ایک ایک ووٹ انتہائی اہم ہے اور آپ کو جتنی محنت کر رہے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے. لیکن ساتھ ہی وفاق کی حکومت نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ آپ کے جو MNA ہیں وہ جیسے ہی دبئی سے پہنچیں گے تو ان کا نام ایک تو ECM میں ڈالنے کی منظوری کی گئی ہے، بلکہ ساتھ ساتھ انہیں گرفتار کر کے سندھ پولیس کے حوالے کیا جائے گا. تو آپ کو کیا خدشات ہیں کہ آپ کے ووٹس کو روکنے کے لیے کیا وفاقی حکومت کی جانب سے پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہوگا؟ جو سب سے پہلے اسپیکر صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ علی وزیر کا
پروڈکشن آرڈر جو ہم نے جمع کیا وہ علی وزیر صاحب کو پروڈکشن آرڈر کے مطابق سیشن کے لیے بلایا جائے، اور جہاں ہمارا ممبر جس نے خود بیل لیا ہے، اور بیل ہر کسی کا حق ہے، اگر اعلیٰ عدلیہ نے کسی کو بیل دیا ہے اور وفاقی وزیر آ کے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا، تو پھر I expect کہ the courts will take contempt action against those ministers and those government officials who are threatening to go against the decision of the court. مگر ہمارے نمبرز پورے ہیں. We have, the united opposition have all the numbers and more that they need to defeat Imran Khan in the no confidence. میں نے کل بھی کہا، میں آج بھی ریپیٹ کر رہا ہوں، ہم بونس میں جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اگر خان صاحب کا ہمت ہے تو وہ اس ووٹ سے بھاگے گا نہیں. اگر ہمت ہے تو پہلا دن پہ وہ ووٹ کرا دے گا. اگر بزدل ہے تو بھاگ جائے گا، مگر اتنا نہیں بھاگ سکتا ہے. میکسیمم وہ 7 دن یہ پروسیس کو کھینچ سکتا ہے. تو یہ عمران کا آخری ہفتہ ہے. وہ جو بھی کوشش کرے، جو بھی دھمکی دے، کامیابی یونائٹڈ اپوزیشن کا ہوگا. کسی کو اجازت نہیں ہوگا کہ وہ دھاندلی کرے. اور جو بھی اب رویہ اپنایا جائے گا حکومت کا، وزیروں کا، بیوروکریسی کا، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا بھی آخری ہی ہفتہ ہے. تھینک یو. حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ 10 سے 12 لوگ پیپلز پارٹی کے عدم اعتماد والے دن بیمار ہو جائیں گے. ایک تو یہ بتائیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو بیمار ہو جائیں گے پیپلز پارٹی کے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ ابھی تک نیوٹرل ہے؟ جو گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ کافی ادھر چلی گئی اور جا کے انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ابھی تک نیوٹرل ہے؟ میری امید ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے. باقی سیاست کھیلنا سب کا کام ہے. وہ ان کی تھوڑی سی تنگ نظری ہے. فرض الہی صاحب کی سمجھتے ہیں کہ ان کو وہ بنا سکتے ہیں. میری نظر میں وہ پی ٹی آئی ان کو بنا نہیں سکتی. وہ ووٹس نہیں ہیں ان کے پاس پنجاب اسمبلی میں. اور جہاں تک کہ دوسرے لوازمات ہیں، یہ تو ہوتا رہتا ہے. اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کام. جب سے آپ ایکٹیو ہوئے ہیں، گورنر سندھ نے ایک سگنل دیا کہ پرائم منسٹر اگر مجھے اشارہ کرے گا تو میں سندھ میں ود ان نو ٹائم، ود ان 30 سیکنڈز میں گورنر راج لگا دوں گا. لگا کے دکھائے. کل نہیں، آج لگا کے دکھائے. ہمت ہے تو کرو. تھینک یو. بلوچستان سے رکن اسمبلی اسلم بھوتانی اپوزیشن جماعتوں کی حمایت کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے. مشترکہ پریس کانفرنس کی. آصف علی زرداری بیٹھے ہوئے تھے، بلاول بھٹو زرداری اور نون لیگ کے ایاز صادق بھی تھے. آصف علی زرداری نے کہا کہ ملک جن حالات میں ہے اس میں سب کو مل کر اس ملک کو بچانے کی ضرورت ہے. اور چودھری سے متعلق، قاف لیگ سے متعلق انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ رات کو 12 بجے مجھے مبارکباد دی تھی انہوں نے، اور صبح کو کہیں اور چلے گئے جس کا مجھے پتہ نہیں چلا. اور ایک انہوں نے خاص بات کی. انہوں نے کہا کہ چودھریز کے لیے، یعنی چودھری پرویز الہی کے لیے بہت دیر ہو چکی ہے، اور ہم پنجاب میں چینج لائیں گے، اپنی مرضی کی چینج لائیں گے.